یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے اس حسن سیرت اور حسن عمل، حسن رفتار، حسن گفتار سے خشن ترین لوگ اور انود لجوج لوگوں کی لجاجت کو توڑا ہے، ان کے عناد کو توڑا ہے۔ حسن عمل، حسن گفتار سے، اس زیبائی سے متاثر کیا ہے انہیں۔ یہ جلوہ رسول اللہ نے ان کے سامنے اپنے حسن کا جلوہ دکھایا ہے، حسن عمل۔ اور حسن جب جلوہ گر ہوتا ہے، جمال، زیبائی متاثر کرتا ہے سب کو، اثر انداز ہوتا ہے سب کے اوپر۔ اور یہ حسن زندگی، چونکہ وحی رسول اللہ نے 40 سال کے بعد سنانا شروع کی۔ 40 سال عمر کے مجموعی عمر شریف میں سے 23 سال شریعت سنائی، وحی کا کلام سنایا، حسن کلام خدا پیش کیا۔ 23 سال، 40 سال حسن شخصیت، حسن عمل، حسن سیرت پیش کیا۔ آپ توجہ کریں کہ زیادہ حصہ حضور کا اس کام میں گزرا ہے کہ جب دعوی نبوت نہیں کیا، انہیں نہیں کہا کہ میں صاحب شریعت ہوں، وحی لے کر آیا ہوں۔ وحی کے اترنے سے پہلے سب کو اپنے حسن عمل کا مجذوب بنا چکے تھے۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا مکہ میں اور غیر مکہ میں جس نے یہ جلوہ حسن عمل کا، حسن سیرت کا دیکھا ہو اور پھر انکار کیا ہو۔ حتیٰ ابو جہل و ابو لہب، ابو جہل و ابو لہب دشمن ہوئے جب توحید کا پیغام ان کے سامنے دیا گیا، جب ان کے بتوں کا انکار کیا۔ انہوں نے رسول اللہ کی سیرت کا انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اس ہستی میں کوئی کمی ہے، اس شخصیت میں کوئی کمی ہے۔ کہ اس حسن سیرت کی بنیاد پر عملاً اس خطے میں، اس علاقے میں رسول اللہ کی ایک مرکزی حیثیت قرار پائی۔ جوانی میں، قبائل میں جوانی کا کوئی موقع نہیں ہوتا جوانوں کے لیے۔ قبائلی نظام میں سب بوڑھوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بزرگوں کے ہاتھ میں، رؤساء و سرداروں کے اختیار میں ہوتا ہے۔ جوان صرف اعلی کار ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں۔ جوانوں کو ذرا برابر کوئی اختیار ان کی اپنی زندگی کا نہیں ہوتا۔ جوان قبائل میں اپنے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ قبائلی نظام میں جوان نے کیا پہننا ہے یہ سردار متعین کرتا ہے، نہ جوان۔ کھانا کیا ہے اس نے، رہنا کہاں ہے، تعلقات کس کے ساتھ رکھنے ہیں، کس کے ساتھ نہیں رکھنے، یہ سب قبائلی سردار کے ذریعے سے ممکن ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ اسی قبائلی نظام کے اندر ایک جوان کی حیثیت سے ہیں، لیکن فیصلے کرتے ہیں، ان کے امور تصفیہ کرواتے ہیں۔
الجھی ہوئے گرہیں کھولتے ہیں اور سب رجوع کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس. امانتیں اگر رکھنی ہوں دور دراز سے آ کے رسول اللہ کے سپرد کرتے تھے. امانتیں راز اپنے رسول اللہ کو بتاتے تھے. ابھی تو کلام خدا اترا نہیں تھا، بتایا نہیں گیا جس سے لوگ متاثر ہوں. فقط سیرت کا حسن لوگوں نے دیکھا، انکار نہیں کیا. سیرت کا انکار نہیں کیا، وحی کا انکار بہت ساروں نے کیا، اللہ کے کلام کا، اللہ کی شریعت کا انکار کر دیا، لیکن اس کا نہیں کر سکے انکار. یہ خصلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی کہ انہیں سرمشق بنائیں. قیامت میں امت کے مشقیں دیکھی جائیں گی. جس طرح معلم ہوم ورک دیکھتا ہے، مشق دیکھتا ہے، مشق دیتا ہے، یہ لکھ کے لاؤ، پھر وہی مشق دیکھتا ہے. اب یہاں دنیا میں ہمارا نظام یہ ہے کہ معلمین مشقیں بھی دیتے ہیں، پھر آخر میں امتحان بھی لے لیتے ہیں اور فیصلے اس آخری امتحان کی بنیاد پر کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام میں فیصلے اسی مشقوں کے اوپر ہو جائیں گے. قیامت میں جو حساب و کتاب ہوگا، جو پوچھ گچھ ہوگی، لین دین ہوگا، وہ سارا اسی مشق کے بارے میں ہوگا. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پوچھنا. اس کے علاوہ جو کچھ رٹا ہوا ہے وہ سارا بیکار جائے گا. جس طرح امتحانوں میں کچھ لوگ تیاری کر کے جاتے ہیں کسی اور مضمون کی، کسی اور سبق کی، اور سوال کسی اور سبق سے آ جاتا ہے اور وہاں منہ لٹکائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے رٹا تو لگایا ہوا تھا لیکن کسی اور چیز کا لگایا ہوا تھا. محشر میں بارگاہ خدا میں ہر نبی کی امت کی مشقیں چیک کی جائیں گی. کتاب لو، اپنی مشق کی کتاب لو، کیا لکھ کے لائے ہو؟ وہ مشق کی کتاب انسان کا نفس ہے، انسان کا وجود ہے. یہ صحیفہ لو، اس میں کیا مشق کی ہے، کس کی ہے؟ اور ہم نے اپنے صحیفہ نفس میں، کتاب نفس میں، وجود میں بہت کچھ درج کیا ہوا ہے. مشقیں تو کر رہے ہیں لیکن کس کی؟ کافی ایک دفعہ اپنی طرف نگاہ ڈالیں. ہم سب اپنے حلیے دیکھیں، اپنا لباس دیکھیں، اپنا انداز دیکھیں، اپنی طرز دیکھیں، اپنا رہن سہن دیکھیں، اپنا گھر دیکھیں، تعلقات دیکھیں، گفتگو کا انداز دیکھیں، گفتگو کرنے کا، سننے کا. کس سے ملتا ہے؟ یہ کس کی مشق کی ہوئی ہے؟ کس سرمشق کو دیکھ کر ہم نے یہ سب کچھ دہرایا ہے؟ ہمارے وجود گواہی دے رہے ہیں. ہماری بولیاں، ہماری زبانیں، ہماری گفتگو گواہی دے رہی ہے ہم کس کے سرمشق پہ چل رہے ہیں، کس کی مشقیں کی ہوئی ہیں. ہم جس انداز سے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کے رویے کی مشق کر رہے ہیں اور کی ہوئی ہے. اس طرح سے بلاتے ہیں جس طرح سرمشق نے، اسوہ نے انداز تخاطب بتایا ہے. بہت آسان ہے رسول اللہ کی امت بننا، چونکہ رسول اللہ کی سیرت بہت شفاف ہے، واضح، روشن، مبین، بغیر اجمال کے، بغیر ابہام کے، بغیر کسی غبار کے
بہت جلی ہے. اس میں پیچیدگیاں نہیں ہیں. ہم نے جو مشقیں کی ہوئی ہیں اور جو رویے ہیں اس میں ہزار پیچیدگیاں ہیں. ہمیں قدم قدم پہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے, قدم قدم پہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے, جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اس طرح جھوٹ کے جال میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں. جو اپنے گمان کے مطابق عبادتیں کرتے ہیں ان میں بھی جھوٹ بولتے ہیں. جو کوئی اچھے کام کرتے ہیں ان میں بھی جھوٹ ضرور شامل کرتے ہیں. جھوٹ کو اپنے لیے آسان راستہ در بنا لیا ہے کہ اس سے اپنے سارے معاملات ہم حل کریں گے. یہ عمومی رویہ ہے. جھوٹ مسلمانوں کا پہچان بن گیا ہے گویا. بہت افسوسناک ہے. جھوٹ مسلمان کی پہچان ہے. جبکہ سرمشق اسوا بیزار ہے جھوٹ سے. 60-63 سال کی عمر میں ایک غلط بیانی, ایک جھوٹ, ایک دروغ کذب کسی نے گواہی نہیں دی. دشمنوں نے بھی جو کچھ کہا عین حق کہا, مطابق حقیقت کہا, مطابق واقعیت کہا. اس کا اپنے آپ کو نقصان ہوا تو بھی حق ہی, سچ ہی بولا. فائدہ ہوا تو بھی سچ ہی کہا. یہ کیسی اتباع ہے, کیسی اقتداء ہے کہ سرمشق مجسم سچائی اور میں دعوے دار مجسم برائی.